فیس بک پہ نشر نہ کرتے چینج کوئی آتا ہے؟ اگر ٹائم نہ کرتے یار کم از کم تحقیق کرتے تھے یار کم از کم. تو ہمارے کہتے تھے نیکی کر کے دریا میں ڈال دو. جس کے لیے کیا ہے راتا کو اسی نہ تو رہا ہوں اور اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے نا سب سے پہلے شیطان اسی کتاب کو یہ کیا میں نے یہ کیا اس نے یہ کیوں نہیں کیا اس نے وہ کیوں نہیں کیا. تو ایکسپیکٹیشن دو ہے اللہ کے لیے کرو الٹا آگے چلو. رول نمبر 2 ریلیشن شپ میں شیطان داخل ہوتا ہے بدگمانی کے راستے سے. ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو بزنس سائیکالوجی ہے کہ فیملیز کے اندر ڈیزاسٹر وربل کمیونیکیشن سے نہیں آتے, نان وربل کمیونیکیشن سے آتے. نان وربل کمیونیکیشن کو بدگمانی کہتے ہیں. کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی کو سوچنا شروع کر دینا, ایسی بات کو سوچنا جس کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. You don't have a proof. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, یہی میں دے رہا تھا. ایک صحابی مجھے تشریف لا رہے تھے, اما جان ساتھ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دیکھا, دور سے سنا ہے, میں تمہاری ماں میرے ساتھ ہوں. یا رسول اللہ تو آپ کے بارے میں غلط سن بھی پتا نہیں. شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. بدگمانی, اسی بدگمانی کے اندر لا تجسس is no audit. میرا رشتوں میں آڈٹ نہیں ہوتا. پلیز ڈونٹ ٹرائی. میرا رشتوں کی KYC نہیں ہوتی, ان کی آڈٹ نہیں کرنا ہوتا. یہ میرا رشتہ لا تجسس. اتنا یہ کہ آپ ماں باپ ہیں, اولاد آپ کی ذمہ داری ہے. یس ناؤ یو کین ڈو. تیسری امپورٹنٹ رول ٹرسٹ پلس کانفیڈینس پلس ریسپیکٹ پلس ٹائم از اکول ٹو لو. محبتیں اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں, یہ کسی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. لو is not a noun, is a verb. آپ کے کانسیکوینسز کے نتیجے میں اللہ دو دلوں میں محبت کرتا ہے. اللہ نے نبی کو فرمایا ہے آپ ساری دنیا کے پیسہ خرچ کر لیتے تو ان لوگوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے. محبت اللہ ہوتا ہے. اگر آپ رشتوں کو ٹائم ہی نہیں دے سکتے, رشتوں کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے, کانفیڈنس نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, کیئر نہیں ہے, اللہ محبت نہیں ہے. اور ان رشتوں میں یاد رکھنا, ان رشتوں میں جو اسٹرینتھ آتی ہے وہ برداشت کرنے سے آتا ہے, صبر سے آتا ہے, معافی سے آتا ہے, شکر سے آتا ہے. آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے, سیکھنا ہوتا ہے. یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو اپریشیٹ. عمومی طور پہ ہمارا مزاج ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سوشل میڈیا نے مزاجوں میں اتنی نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہے کہ وی ہارڈلی اپریشیٹ. نہیں, آپ بابا کرنی نہیں آتے, سننی نہیں آتی, وہاں سننی بھی نہیں آتی, کرنی بھی نہیں آتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ازواج مطہرات کے ساتھ دیکھو گے, اللہ اکبر. اما جان کے کسی نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکرا رہے ہوتے تھے. اگر میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تو میرے ساتھ آٹا گوندھتے رہتے تھے, صفائی ہوئی ہوتی تو میرے ساتھ صفائی کرنے لگ جاتے تھے. آ کے پوچھتے کہ آج کھانے کو کچھ ہے, اگر وہ کہتے کھانے کو نہیں ہے تو آج میرا ہوتا ہے. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری لگی ہوئی, کہہ سکتے تھے میرے اندر اتنے سارے کام ہیں. اب ہم سب بیٹھ کے ایک مرتبہ سوچو اس سنت پہ کتنی مرتبہ عمل کی. سب محبت کے دعوے دار ہیں, محبت اور اطاعت کا کچھ بھی دعوت کا ساتھ ہے.
اور ان رشتوں میں جو نفرتیں آتی ہیں وہ یاد رکھیے وہ جھوٹ سے آتی ہیں، وہ غیبت سے آتی ہیں، وہ تان تشنی سے آتی ہیں۔ نفرتیں بیہیویئر سے آتی ہیں یاد رکھیے، تو بچے آدمی سلانے کی بہت اچھی چیز، اور اسی لیے فرمایا کہ ان رشتوں میں محبتیں پیدا کرنی ہیں تو دعاؤں کا اہتمام کرو، ہدیے کا اہتمام کرو، دعا کیا کرو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی رات کی دعاؤں کو اس کے ساتھ کنڈیشنل رکھا ہوا ہے، اور آخری چیز ہے کہ اگر خدا نخواستہ مسلمان کا کینہ دل میں اس رات میں دعا کو، کینہ کسی کہتے ہیں ہیٹریڈ، نفرت، بغض۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ ہیٹ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ جو اسپرچل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو سمٹمس بتاتے ہیں، جیسے فزیکل ڈاکٹر سمٹم بتاتے ہیں، اسپرچل ڈاکٹر بھی ایموشنل سمٹم سے ڈائگنوز کرتے ہیں۔ کسی کی خوشی سن کے دل بجھ جائے، کسی کی تعریف سنی نہ جائے، نقصان سن کے دل خوش ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچانے کا دل میں جذبہ ہو، طاقت نہ ہو، اس کی نفرت بار بار سوچتے رہو، یہ سب کینہ کی سمٹم ہے۔ اتنا بڑا گاربیج ہے، اتنا بڑا گاربیج ہے کہ اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہے اگر یہ دل میں موجود۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو ڈسٹ بن نہیں بنایا ہے، یہ کوڑے دان نہیں ہے، کسی کا حسد، کسی کا بغض، کسی کی ہیٹریڈ، کسی کا کینہ، کسی کا تکبر، یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اس رات میں ریسائکل بن چلو، کلینزنگ کرو، صاف کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں رمضان کا استقبال اسی طرح کیا کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو صاف کرتے تھے۔ ہماری عورتیں ہوتی ہیں عید آ رہی ہے، جالے اتارو، کپڑے چینج کرو، بیڈ شیٹ چینج کرو، یہ چینج کرو، وہ چینج کرو، صحابہ ہی نہیں کرتے، وہ یہاں کی صفائی کرتے تاکہ اللہ کی محبتیں اس دل میں بس سکیں، رمضان کی رحمتوں کو لے سکیں۔ تو سب سے بنیادی بات ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ پتا چلتا ہے یہ ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہے، تو فرمایا کہ یہ کینسر ہے، کینسر، اس کا علاج کیمو ہے، تو کیمو کا فرمایا مجمع میں بیٹھ کے اس کی تعریف کرو، اس آدمی اس کے لیے دعا کرو، اس کو ہدیہ بھیجو، تاکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی غیبت کریں اس کی نفرت دل میں نہ، اور یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی کے لیے دعا کریں اس کی محبت دل میں نہ۔ اسی لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی غیبت کسی کی اجازت نہیں ہے، نہ چپڑاسی کی غیبت کی اجازت ہے، نہ صدر مملکت کی غیبت کی اجازت ہے۔ کسی کا گناہ اس کی عزتوں کو آپ حلال نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے سوال کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو آپس میں اختلافات ہوئے تھے تو عائشہ حق پہ تھی یا علی حق پہ تھی؟ کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا جب اللہ نے ہمارے دامن کو ان کی خون کی چھینٹوں سے محفوظ رکھا ہے تو اپنی زبان کو اس سے کیوں آلودہ کریں؟ کیا قبر میں سوال ہوگا اس کا؟ کسی کی غیبت کی اجازت نہیں، کسی کا کوئی گناہ اس کی عزتوں کو آپ پہ حلال نہیں کر دینے کا، اس کی عزت اٹھا دینا۔ تو کینہ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ اس رات کے اندر یہ سب سے بڑی عبادت، سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ توبہ کرو، ایک مرتبہ ریویو کرو، توبہ کرو، ریلیشن شپس کو اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بحیثیت بیٹے ہونے کے، بھائی ہونے کے، باپ ہونے کے، شوہر ہونے کے، معافی مانگو، توبہ کرو۔ اور معافی کا مطلب سوشل میڈیا کی معافی نہیں ہے کہ جو
امریکہ میں بیٹھا ہوا اس کو میسج بھیج دیا اور جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اس سے معافی نہیں مانگی. بھائی جو گھر میں رہنا ہے تو الٹیمیٹ یوزر یا بینیفیشری اس سے معافی مانگو. معافی مانگنا دل سے معاف کر دیں اور اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ خود محبت میں پیدا ہے. یہ اس رات کا سب سے بڑا عمل ہے تاکہ کم از کم زمین کو زرخیز تو کر لیں کہ اللہ کی رحمت کی بارش پڑے تو اعمال کے پودے نکلیں. اس زمین میں سختی ہوئی تو رحمت آئے گی جو نکلے. یہ اس کو نرم کر توبہ یہ کام کرتی ہے. تو توبہ کرنی ہے, گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہاں غلطی ہوئی ہے, شرمندگی. اب آگے تو اس کا کام کرتے ہیں, ہم کمزور ہیں, اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم کمزور ہیں. رمضانی مسلمان ہیں, رمضان میں تو آتے ہیں تو یا اللہ کنورژن کس چیز کا, ایک ہی کنورژن پارٹ ٹائم سے 24/7 کا مسلمان ہوا. پارٹ ٹائم مسلمان نہیں, 24/7 کا مسلمان. تو لیٹس اسٹارٹ دی جرنی ود انٹینشن, ود دعا. نیت کرو, دعا کرو, ارادہ کرو اللہ کے سامنے. اصلاح کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ توبہ ہے. اللہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جب آپ کی توبہ کر کے سفر کا آغاز ہے. تو سب اس کی کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. اور جو حقوق رہ گئے ہیں ان کی ادا کرنے کی فکر کرو. نماز قضا ہے, قضا کی شروع کرو. زکات نہیں دی تو زکات ادا کرو. میراث نہیں دی میراث دو. قرض کسی کا ہے تو ادا کرو. حقوق ادا کرنے ہیں. دعا کرو اللہ جل شانہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھنے کا صلی اللہ محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ يا ارحم الراحمين يا رحمن يا كريم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. يا الله ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کے ہوئے, یا اللہ بھولے سے ہوئے, یا اللہ رات کے اندھیروں میں ہوئے, یا اللہ دن کی روشنیوں میں ہوئے, یا اللہ جان بوجھ کے ہوئے, بھولے سے ہوئے, اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ آپ کو معافی پسند ہے. یا اللہ اقرار کرتے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جس ناطے سے بھی ہوئے, اللہ بندگی کی لائن سے گناہ ہوئے, امتی ہونے کی لائن سے گناہ ہوئے, اللہ اپنے سنتوں کو چھوڑا, اللہ بیٹے ہونے کے ناطے سے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے, بھائی ہونے کی ناطے سے بہنوں کی قدر نہ کر سکے. یا اللہ یا ہمارا راہی اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہ کیے, اولادوں کی تربیت میں راستے کو تاہیہ ہوئی. اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. یا اللہ آپ کو معافی پسند ہے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ قدم قدم پہ دستگیری فرما, قدم قدم پہ رہنمائی فرما. اللہ کرم کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما, اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ جو آپ سے محبت ہے ان کی محبت عطا فرما. یا اللہ جن کی محبت دنیا اور آخرت میں نفع دینے والی ان کی محبت عطا فرما. یا اللہ سنتوں کا شوق نصیب فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, عقیدت, اطاعت نصیب فرما. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ قرآن کریم کا شوق نصیب فرما, اس پہ عمل کرنے والا بنا. یا اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا. یا اللہ یا رحمان یا کریم, یا اللہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ نگاہوں کی حفاظت فرما, شرمگاہوں کی حفاظت فرما, زبانوں کی حفاظت فرما, اعضاء و جوارح کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یا رحمان یا کریم. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, والدین
والی عافیت والی حلال روٹی عطا فرما، رزق ثابت کی عطا فرما، تھکا دینے والی روزی سے بچا لیجیے، حرام سے بچا لیجیے، حرام کے جھڑوں کو